حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ چاروں فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ۔ وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب تو اس طرح میرے عزیزو یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ۔ کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں، اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں، وہ اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا، وہ جب اٹھے ہیں تو وہ
25 बरस का नौजवान 325 साल का होके नहीं उठा, वो 25 साल की उम्र में उठा है। ना नाखून बड़ा है, ना मूछें बड़ी हैं, ना उनकी दाढ़ियां लंबी हुई हैं, जो तो जिंदा थे, मर नहीं गए थे। तो जिंदा के तो बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, लेकिन वो इस तरह उठे कि 300 बरस गुजर गए और 25 बरस का नौजवान 25 साल की उम्र में उठा है, 20 बरस का 20 बरस की उम्र में उठा है। और वो कहने लगे कम लबिथना, भाई कितना ठहरे हैं, यौमन औ बअद यौमन, लगता है कुछ दिन, आधा दिन ठहरे हैं। वो सही कह रहे थे। बाहर अल्लाह ताला ने वक्त की घड़ी को चलाए रखा और अंदर गार में उसको स्विच ऑफ कर दिया, निकाल दिया, यहाँ वक्त को दाखिल नहीं होने दिया। तो वक्त के गुजरने से जो भी असरात मुरतब होते हैं वो उन पर मुरतब नहीं हुए, तो वो 20 आधे ही दिन के बाद उठे हैं। बाहर 300 साल, अंदर आधा दिन। यही कुछ अल्लाह तबारक व तआला बरज़ख में कर देता है, वक्त को खत्म कर देता है, गुजरने का एहसास नहीं होता है। तो ये दो तरह की मौतें रोजाना लोग मरते हैं, रोजाना लोग मरते हैं। जब नमाज का वक्त होता है, मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाता और देखता है कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से होती, जो नमाज में गफलत करता है उसके साथ मौत के वक्त शिद्दत और सख्ती इख्तियार की जाती। तो भाइयों, ये एक जिस्म है, एक रूह है। रूह बाकी रहने वाली चीज है, जिस्म मिट जाता है, फिर अल्लाह से क़यामत के दिन नया जिस्म अता फरमाएगा, एक नया जिस्म दिया जाएगा। रूह वही है जो अल्लाह के खजानों में जमा हो जाती है। नाफरमान की स्याह काली रूह होती है, फरमान बरदार की रोशन चमकदार रूह होती है। तो अल्लाह ने कुछ तकाजे जिस्म के रखे हैं और कुछ रूह के रखे हैं। जिस्म के तकाजे पूरे न करो तो ये परेशान हो जाता है, रूह के तकाजे पूरे न करो तो ये परेशान हो जाती। रूह की परेशानी जिस्म से ज्यादा है, क्योंकि रूह की ताकत जिस्म से ज्यादा है। जिस्म मिट्टी से बना है, इसकी ग़िज़ा भी मिट्टी से निकलती है। रूह आसमान से है, इसकी ग़िज़ा भी आसमान से है। रूह का ताल्लुक जब तक अल्लाह से नहीं जुड़ता, इससे भूख और प्यास लगती रहती है। जिस्म को जब तक रोटी और पानी ना मिले, ये तड़पता और परेशान रहता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रोटी और पानी की तलब को बेसाख्ता रख दिया है। मैं बयान के दौरान भी पानी पी रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मुझे, मेरा हलक सूख जाता है, मुझे तलब महसूस होती है, पानी, हलक सूखता है, पानी की तरफ भागते हैं, भूख लगती है, हम रोटी की तरफ भागते हैं। ये एक ऐसा अंदर में ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हम इसको ऑफ नहीं कर सकते। ये सोते सोते भी भूख की वजह से आंख खुल जाती, सोते सोते प्यास की वजह से आंख खुल जाती है। ये ऐसा खुद अल्लाह ताला ने साख्ता निजाम बनाया है कि आप अपने जिस्म में रोटी और पानी की तलब को नहीं निकाल सकते। मेरे अजीजों, ठीक इसी तरह अल्लाह ने इंसानी रूह में अपनी तलब रख दी है और अपने रसूल की तलब रख दी है। ये दो तलब ऐसी हैं कि ये आपके जिस्म रूह से निकल नहीं सकती। जैसे भूखा रोटी ना खा ले, प्यासा पानी ना पी ले, उसे चैन नहीं आ सकता। वो रूह जो अल्लाह और उसके रसूल से ना आशना है, जब तक वो वहां तक पहुंच नहीं जाती, उसे चैन नहीं आ सकता, उसका अंदर परेशान रहे। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने रात को फौत हुई, तो उन्होंने अपनी खादमा को बोला कि फरमाया कि किसी को बताना नहीं, जब मैं मर जाऊं तो पड़ोस में 2-4 को बुला कर ना मेरा जनाजा पढ़वा देना, और जिस कुर्ते में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वही मेरा कफन बना देना, और सुबह बेशक लोगों को बता देना, मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को रखना नहीं, फौरन दबा देना। तो उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने पड़ोस के 2-4-10-20 आदमी बुलाए और उनको तदफीन तजहीज सब कुछ हो गई। सुबह शोर मचा के वो राबिया बसरी का इंतकाल हो गया। तो अगले दिन वो ख्वाब में इस खादमा को मिली और कहा, बेटी तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी वसीयत के मुताबिक अमल किया। उसने देखा कि उन्होंने एक खूबसूरत सब्ज लिबास पहना हुआ है। तो वो फरमाने लगी, इन्होंने सवाल किया कि आपके साथ कब्र में क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि मेरे पास मुनकर नकीर आए थे और मुझसे कहने लगे, मन रब्बु की, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, 40 बरस जिसको मैं ना भुला सकी उसको 4 हाथ जमीन में आके मैं भूल जाऊंगी। इनका 42 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ था। तो वो कहने लगे, सुबहान अल्लाह, जिसको मैं 40 बरस ना भुला सकी मैं उसे 4 हाथ जमीन के अंदर आके भूल जाऊंगी। तो मुनकर नकीर कहने लगे, इसका क्या हिसाब लेना? फिर उन्होंने पूछा कि वो आपका वो कुर्ता कहाँ गया तहज्जुद वाला जिसमें आपको कफन दिया था? कहा, वो अल्लाह ने मुझसे ले लिया है और मेरे आमाल के खजाने में रख दिया है। क़यामत के दिन मेरा वो कुर्ता भी मेरे तराजू में तोला जाएगा और मुझे ये लिबास पहनाया है जो जन्नत का लिबास है। ये भी एक मौत है। इस तरह भी लोग मरते हैं। और दूसरी भी एक मौत है, हमारे इलाके की बता रहा हूँ, अपने इलाके। एक जिम्मेदार मर गया, उसकी कब्र खोदी, सारी बिच्छुओं से भरी,
ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی. تو نے وہ بند کر کے دوسری کھودی, ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی, ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے, یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے. 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب, ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے, وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے. میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش, ہر السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ. ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ. تمنا پوری ہے, اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے, میرے اندر خلا ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں, جس کی کوئی سمت نہیں, جس کا کوئی گھاٹ نہیں. یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا, اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے, ہائے یہ ہوتا, ہائے وہ ہوتا. تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں, میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی. میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے, وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے, وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے, وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں 5 سٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے. روح کیا جانے روٹی کیا ہے, شراب کیا ہے, پانی کیا ہے, عورت کیا ہے, موسیقی کیا ہے, گھنگرو کیا ہے, پائل کیا ہے, چھنکار کیا ہے. روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ یہ جگہ خالی رہے گی, یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی, یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی, یہاں تالے لگے ہوئے ہیں, یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی. دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے, اور اللہ کی محبت کا ہے, اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. باقی کوئی مزراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے. باقی کوئی چیز, آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے. یہاں بند دروازے ہیں, یہاں صرف اللہ پہنچے گا, اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا, باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس تک پہنچایا سواری پر, کہ دنیا اسباب کی ہے, یہاں سبب اختیار کیا, سواری کے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا. اور اس کے بعد جب اوپر بلایا ہے تو پھر براق کی ضرورت نہیں پڑی, اوپر قدرت کا جہان ہے, اوپر اپنی قدرت سے بلایا ہے. یہ بیچ میں دیکھو نا کتنا بڑا, آپ اگر ہوا سے اوپر چلے جاؤ, یہ 500 میل ہوا کا غلاف ہے, اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ. چونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے, کوئی 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے. اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے. جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا اور مجھے پرزے کر دے گا. اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں. ہمارے نبی جس کرتے اور تہمت میں تھے اسی کرتے اور تہمت سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا, 7 آسمان ہی پار کر لی. اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے, اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے. چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے. 5ویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا, اور 6 پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. اور 7ویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے. استقبال کو کوئی موجود نہیں. ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے, گوٹھ مار کے, دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہیں. ان کی سفید داڑھی ہے, وہ نہیں اٹھے ہیں. باقی تو نبی بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو, لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ خود چل کے آگے گئے ہیں, وہ قریب آئے تو وہ اٹھے اور آپ کو گلے لگایا, ماتھا چوما, پیار کیا. سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے, مرحبا ہمارے بھائی آ گئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا, مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے. اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے, ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے, لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں
اور یہ نیچے پوتا پڑپوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کا اور آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا رسول ہے، باقی سبھی نیچے ہیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں، کیونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی، کوئی ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی ہے، اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز نے بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا تھا، سیرت نبی نے بتانا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں، آپ کا سارا زور لگا پہلے وہ ایف ایس سی کو پاس کرنے میں، پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو اب دھاگا کیسے بنتا ہے، آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے، یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی، آپ یہ سیکھ رہے ہیں، یہ انسان کیسے چلے یہ کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا۔ وہ اداروں کا یہ موضوع ہی نہیں کہ انسان بناؤ، اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا آتا ہو، کسی کو دوائی بنانی آتی ہو، کسی کو حل بنانا آتا ہو، کسی کو بم بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو، کسی کو لوہا بنانا آتا ہو۔ تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا، پنکھا بند کرو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائیو، اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے نہ کوئی عورت مکمل ہے، اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اپنا رسول بناتا ہے، اس پر اپنا آپ کھول دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے جا لوگوں کو بتا کہ یہ زندگی اللہ کو پسند ہے۔ وہ اللہ کا جو رسول ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رسول دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن ہوش نہیں آیا، 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر لیا کرتے تھے، پھر کہنے لگے نہیں اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب اللہ خود سامنے نہیں آیا، صرف ایک تجلی اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ فاصلہ گنے، اور پھر وہ آ کر فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر وہ جبل پر پہاڑ پر آئی، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے۔ اور جب ہوش آیا فلما افاقا، ہوش آتے کہنے لگے سبحانک یا اللہ تو پاک بے عیب، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں کلام کا شرف ملا ہے، زیارت نہیں ہوئی۔